أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. ناظرین کرام، اب باری ہے سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام کی. سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا ہے جن جانوروں کو، جن بہیمۃ الانعام کو کفار و مشرکین نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. انشاءاللہ اگلے جز میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 138 میں اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. وہ کہتے تھے کہ یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، ہمارے معبودوں کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ کا بھی حصہ ہے. ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہم جسے چاہیں گے اسی کو اس کی اجازت دیں گے. بہرحال جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان جانوروں کو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، اور یہ اس وقت کا بڑا اہم موضوع تھا. اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس چیپٹر قرآن کریم کی اس سورہ کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا. سورۃ الانعام میں کل 165 آیات اور 20 رکوع ہیں. سورۃ الانعام کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورۃ الانعام کا نزول ہوا تو 70,000 فرشتے اس سورہ کے نازل ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے. ہم اس حدیث سے اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سورہ رب العالمین نے نازل فرمائی، 70,000 فرشتوں کو اس کے استقبال میں دنیا میں بھیجا. اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، ظاہر ہے آسمان اور زمین جس کی تخلیق ہے وہی تعریف کے لائق ہے. ظاہر ہے آسمان اور زمین جس کی تخلیق ہے وہی تعریف کا مستحق ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تاریکیاں اور روشنی کو بنایا. ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ ظلمات اور نور کا تذکرہ کیا، لیکن جہاں بھی اللہ نے بیان کیا عموماً ظلمات کو جمع کا صیغہ استعمال کیا اور نور کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا. ظلمات اس لیے جمع ہے کہ تاریکی کے راستے کئی ایک ہیں، لیکن روشنی کا راستہ ہر زمانے میں ایک رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کو غیر اللہ کے برابر قرار دیا. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ فرماتا ہے کہ وہی رب العالمین ہے جس نے تم کو پیدا کیا من طین، مٹی سے. مٹی سے یعنی تمہارے ابا، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یا پھر انسانوں کی پرورش اور پرداخت کی بنیادی ضرورتیں مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہیں. اس وجہ سے رب العالمین نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک متعینہ مدت مقرر کر دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس بھی ایک متعینہ مدت ہے. یہاں پر اجل کا لفظ اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. اس آیت کریمہ میں پہلے اجل سے مراد انسان کی زندگی پیدائش سے موت تک ہے، اور دوسرے اجل سے مراد موت کے بعد سے قیامت کے درمیان کا عرصہ ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر 2 مرتبہ اجل کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا ثم انتم تمترون، ان حقائق کے باوجود بھی تمہیں اللہ رب العالمین پر، اس کی شریعت پر شک ہے، تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی رب العالمین، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم، تمہارے
پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری ظاہری اعلانیہ چیزوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کچھ عمل کر رہے ہو رب العالمین وہ ساری چیزوں کو بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا حوالہ دے کر کفار و مشرکین کے وتیروں کو واضح کیا ہے، ان کے طور طریقوں کو واضح کیا ہے، اور اللہ نے ان کے اعتراضات کو نقل کر کے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیتوں میں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی فرشتے کو نہیں اتارا گیا، نازل نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، یقیناً اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تو بھی ہمارے حکم کے مطابق ہی معاملات طے پاتے۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اس کے باوجود پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم نے نبی کو فرشتہ بنایا ہوتا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو فرشتہ بھی ہم انسان ہی کی شکل میں بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر وہ اعتراضات ان کے باقی ہی رہتے، پھر وہ شبہات میں پڑے ہی رہتے، پھر معاملات ان کے درمیان مشکوک ہی رہتے۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کفار و مشرکین کے جوابات دیے ہیں اور اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو آزمایا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ فرماتا ہے کہ اور تحقیق کے اس سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق کیا گیا۔ جو لوگ ان کا استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے پیغمبروں نے ان پر صبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے، اور پھر سارے کفار و مشرکین اور انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ زمین میں دیکھیں اللہ رب العالمین کی تخلیق کی ہزاروں نشانیاں اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، اور وہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کا انجام اللہ رب العالمین نے انتہائی خطرناک کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا بھی مشاہدہ کریں جنہوں نے اللہ رب العالمین کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں کیسی کیسی سزائیں دی ہیں۔ اس کے بعد کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے دلائل پیش کیے ہیں اور اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بات ایسی نہیں ہے کہ یہود و نصارہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی یہ انجان نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ناواقف نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دلائل پیش کیے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انکار کرنے والوں کا حال بہت ہی برا ہوگا، وہ خسارے میں ہوں گے جب ان کا سامنا اللہ سے ہوگا اور جہنم سے ہوگا، اور جب قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ اپنے اعمال پر اور اپنی کارستانیوں پر پچھتائیں گے، اور اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اور جب بھی اللہ کے رسول جھٹلائے گئے، اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر جھٹلائے گئے تو انہوں نے اپنی تکذیب پر صبر کیا۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہیں اتنی ایذا رسانی ان کے ساتھ کی گئی، انہیں اتنی تکالیف دی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق کے آپ کے پاس انبیاء و رسل کی خبریں آ چکی ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی کی، اور اگلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں چلنے والا ہر چوپایا، ہر دابہ، ہر ذی روح، اور ہر پرندہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے
کہ انسانوں کی طرح جو چرند پرند ہیں ان کی بھی اپنی دنیا ہے اور ان کا بھی اپنا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین ہر نظام کو اور سارے عالم کو چلانے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والوں کا انجام واضح کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں شک کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں کچھ امتوں کی طرف اشارہ کیا اور رب العالمین نے بتایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب انہوں نے ان نصیحتوں کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، کشادگی کر دی۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور جب وہ اللہ کی عطا کی ہوئی اپنی نعمتوں پر اترانے لگے تو اللہ رب العالمین نے، اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کی اچانک عذاب سے گرفت کر لی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمام رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر ہی بھیجا ہے، یعنی رسول صرف جنت کی امیدیں نہیں دلاتے تھے بلکہ جہنم سے اور اللہ کی گرفت سے بھی ڈراتے تھے، اور صرف اللہ سے نہیں ڈراتے تھے بلکہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان نعمتوں کا بھی یقین دلاتے تھے۔ اللہ نے تمام رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے لیے آخری پیغمبر بنایا ہے اور فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب نہیں جانتا۔ ترجمہ کرنے والوں نے اور قرآن کریم کی شرح کرنے والوں نے یہاں بھی خیانت سے کام لیا ہے اور انہوں نے اپنے تراجم میں یہ لکھا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوتا، یا بعض جگہوں پر خیانتیں اور بھی طرح کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر واضح الفاظ میں کہا کہ کہہ دیجئے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں کل کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، میں تو انہی چیزوں کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے سوال کیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم اتنا تفکر اور تدبر نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد میں بہت جلدی آپ کے روبرو حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل والتيجان والروح والريحان، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے ایک ہے حج کرنا۔ حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے۔ حج المبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ سفر کی پیکنگ سے لے کر طواف الوداع تک کا سفر جانیے بردر زید پٹیل سے روزانہ دوپہر 2 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی۔
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। الفضل والتيجان والروح والريحان। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, वक्फ़े के बाद मैं दोबारा आपके रूबरू हाजिर हूँ। हमारी बात चल रही थी कि दावत फ़िक्र ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो तालीमात से नवाजा, उम्मी होने के बावजूद वो निशानी है और तस्दीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की। आपने पिछली किताबों के बारे में तफसीली बातें की, आपने अंबिया व रसूल की ख़बरें बताईं। ये सारी चीज़ें वाज़े हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सच्ची है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अपने पैगंबर को नसीहत करते हुए फरमाया, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। और जो सुबह शाम आपके साथ लगे रहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी चाहते हुए, आप उनको अपने पास से ना हटाइए, ना अलग कीजिए। इस आयत करीमा की शान नुज़ूल में सही इब्न हिब्बान, हाकिम, मुस्नद अहमद और सही मुस्लिम की रिवायत है, जनाब उतबा इब्न रबिया, शैबा इब्न रबिया और मुतइम बिन अदी और हारिस इब्न नौफल, ये चार और इन जैसे कई सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पेशकश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो अम्मार इब्न यासिर, बिलाल और जो गुरबा मसाकीन आपके पास चिमटे रहते हैं, आप उनको अपने पास से अलग कीजिए ताकि हम आपसे बात करें। उन्हें हम अपनी शान के मुखालिफ समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त फरमाया, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह ने फरमाया, उन लोगों को जो अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ और उसकी खुशनुदी चाहते हुए सुबह शाम पुकारते हैं, उन्हें आप अपने पास से अलग मत कीजिए। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै। और ये जो सरदारान कुरैश मुतालबा कर रहे हैं, इनका हिसाब व किताब आपके ज़िम्मे नहीं है और आपका हिसाब व किताब इनके ज़िम्मे नहीं है। फ़ततरुदहुम फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन। अगर आपने गुरबा और मसाकीन को अपने पास से अलग किया तो आपका शुमार ज़ालिमों में से हो जाएगा। रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर को कुफ़ार व मुशरिकीन की तमाम साजिशों में अपने पैगंबर की रहनुमाई फरमाई और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की ज़बानी इस अक़ीदे को भी वाज़ेह फरमा दिया और फरमाया, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह। कह दीजिए, मुझे मना किया गया है कि मैं उन लोगों की इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम। कह दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को फॉलो नहीं कर सकता। क़द ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा, तब तो मेरा शुमार हिदायत याब लोगों में नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जानिबदारी नहीं बरती। आपने अपने अक़ीदे को, अपने मनहज को वाज़ेह कर दिया कि जिन तरीक़ों पर तुम इबादत कर रहे हो, मेरी इबादत करने के तरीक़े वो नहीं हैं। अगली कुछ आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़रिश्तों के बारे में फ़रमाया कि जब अल्लाह के फ़रिश्ते इनकी जान निकालने के लिए आएंगे, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार व मुशरिकीन की मजालिस से भी अपने पैगंबर को रोका और फरमाया, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन गैरी। जब तुम उन लोगों को देखो कि हमारी आयतों के बारे में अटकल पच्चू लगाते हैं, हमारी आयतों के बारे में गलत बातें करते हैं, हमारी निशानियों के पीछे पड़े हैं, फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन गैरी, तो उनसे अलग हो जाओ यहाँ तक कि वो कोई दूसरी गुफ्तगू करने लगें। व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फ़ला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान भुला दे और तुम उनके साथ शरीक हो जाओ तो याद आने के बाद हरगिज़ जालिम लोगों के साथ न बैठो। इस आयत करीमा से ये बात साफ़ हो गई कि अगर जुल्म का इनकार करना है, अगर हमें ताद्दी के रास्ते का बाइकॉट करना है, तो हमें ऐसी मजालिस से हत्तल इम्कान दूर रहना होगा। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुर्रुना व नुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि कह दीजिए, क्या हम अल्लाह के अलावा उनको पुकारें जो ना हमें कोई फ़ायदा दे सकते हैं, ना हमें कोई ज़रर पहुंचा सकते हैं? क्या हम अपने एड़ियों के बल हिदायत से फिर जाएं जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हिदायत दी है?
ایسی صورت میں تو مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کو جنگل میں صحرا میں شیطان نے بہکا دیا ہو، اس کے ساتھی صحیح راہ پر ہوتے ہوئے اس کو آواز دیں، الی الہدی ائتنا، ہدایت کی طرف اسے بلائیں، تو گمراہی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی صحرا اور جنگل میں بھٹک جائے، اس کے ساتھی اس کو دعوت دیں، اس کے باوجود وہ اپنی گمراہی میں حیران و پریشان ہو۔ تو کیا ہم بھی ایسا کریں؟ اس کا ظاہر مطلب یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں کفر شرک کی تاریکیوں سے بچایا ہے تو یہ سب چیز جانتے ہوئے ہم اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں۔ چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اور پرداخت کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے ابا جان آزر سے کہا، بہت سے لوگوں نے اختلاف اس بات میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے صریح حکم کے ذریعے واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام ہی آزر تھا۔ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، کیا آپ ان مورتیوں کو، ان اصنام کو، بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، ایسی صورت میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور یہ ملکوت اس لیے دکھائے گئے تاکہ ابراہیم کو یقین حاصل ہو۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اس طرح اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ستارہ روشنی دیتا ہے تو کہا یہ ستارہ جس کے اندر دینے کی صلاحیت ہے یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ستارہ ڈوب گیا اور چاند طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ ستارے سے بڑا ہے، ستارہ تو غروب ہو گیا، چاند کے اندر دینے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ان لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ چاند کے بعد جب سورج طلوع ہوا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا سیاروں میں یہ سب سے بڑا ہے، اس وجہ سے یقیناً یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں مشرکوں سے بری ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی خاکے کے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور میں معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے جینے مرنے کو اپنا منہج سمجھتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آخری آیتوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے منہج کی وضاحت کی ہے، جو سورہ کے آخری میں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ یہاں میں عرض کر دوں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی صحیح راہ پر ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اینا لم یظلم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو، جو اپنے بھائیوں پر ظلم نہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے وہ زیادتی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو تمہارے بھائی لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریو، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحیح باتوں کی طرف نمائندگی کرتے تھے، اور آپ خود قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے، لہٰذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم قرآن کریم بغیر احادیث کی رہنمائی اور ہدایت کے سمجھ سکتے ہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس پارے کی آخری آیتوں میں
اپنی ربوبیت کے دلائل کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والا معمولی سا دانہ اور بیج بھی اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، وہی دانوں کو پھاڑتا ہے، وہی زندوں کو موت دیتا ہے، وہی مردوں کو جلاتا ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور خشکی میں، بحر و بر میں اس کی ربوبیت کے ہزاروں دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان دلائل کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان و زمین کو بغیر کسی خاکے کے، بغیر کسی نقشے کے سب سے پہلے اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی معبود برحق ہے۔ دنیا کی بصارتیں اللہ رب العالمین کے دیدار کا ادراک نہیں کرتی، لیکن رب العالمین سارے انسانوں کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں ہدایت یاب ہونا ہے تو اللہ رب العالمین پر یقین کامل رکھو۔ اور آخر میں اسلامی رواداری بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، پلٹ کر وہ اللہ رب العالمین کو گالی دیں گے۔ اس طرح سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وہ بنیادی تعلیمات سے نوازا ہے جو ان کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو وہ قیمتی آیات سے نوازا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا باعث ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم اور اس کے تقاضوں کو حتی المقدور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد